ایک بادشاہ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر النساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ شہزادی مہر النساء خواب کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اس بار اگر آپ کو خواب میں وہی عورت آ کر پوچھے کہ آج آؤں یا کل آؤں تو آپ اسے کہہ دینا کہ نہ آج آؤ اور نہ کل، بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور پہلے والا سوال کیا۔ بادشاہ نے عورت سے کہا تم ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ یہ سن کر عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی افواج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جائے، مگر دشمن افواج نے اچانک حملہ کر دیا تھا، اس لیے ان کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہ تھا اور بادشاہ کی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ کو جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جنگل کے باہر بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے جب دروازے پر دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کے وزیر کو سب بتا دیا۔ تو وزیر نے کہا کہ آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر میں رہے گی۔ اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ بات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے نکل گیا۔ وزیر نے روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں، اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا۔ پہلی ہی رات نواب کی بیوی مر گئی، جسے ایک بیماری لگ گئی تھی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے آیا تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے منحوس ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے بھی روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے داماد کا گھر ہے، جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ جب بیٹی نے اپنے باپ اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئی اور ان کو اندر لے گئی۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ایک سونے کے فانوس پر پڑی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کو ایک دیمک نما کیڑا نظر آیا جو فانوس کو کھا رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جو کمرے میں موجود ہر چیز کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی مہر النساء کو نیند سے بیدار کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی منحوسیت اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلانا چاہتا، تم ادھر شہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھونپڑی نظر آئی
जिसके अंदर से धुआँ निकल रहा था। बादशाह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो एक दरवेश बैठा हुआ था। बादशाह ने दरवेश को सलाम किया तो दरवेश ने कहा, तुमने ख्वाब में औरत को आज ही बुलाकर अच्छा किया। अगर कल बुलाते तो मुश्किल में फंस जाते। बादशाह दरवेश की बात सुनकर हैरान हुआ। फिर दरवेश ने कहा कि तुमने ख्वाब में जो औरत देखी थी वो दरअसल गर्दिश थी, जो बुरा वक्त लेकर पूछती थी कि आ जाऊं या कल। शहजादी महरुनिसा जानती थी कि बुढ़ापे में अगर आप पर कोई आजमाइश आती तो आप बर्दाश्त न कर पाते। इसलिए आपकी बेटी ने आपको मशवरा दिया कि इसे अभी आने का कहो। मगर अब तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है। आपके वजीर ने फौज को दोबारा इकट्ठा किया और दुश्मन फौज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दुश्मन फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई। वजीर आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और खुदा का शुक्र अदा किया। इस मुश्किल वक्त से निजात मिली। बादशाह और शहजादी महल में पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दोस्तों, किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर सब्र से काम लिया जाए तो अच्छा वक्त ज़रूर आता है। मगर मुश्किल वक्त खुदा की तरफ से आजमाइश होती है और मुश्किल के बाद आसानी भी ज़रूर आती है। दोस्तों, अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि ऐसी अच्छी स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।